مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع دیوان کیا۔ احباب ذی وقار دوستو، میر صاحب کا یہ شعر میرے لیے ہمیشہ قطبی ستارے کا کام ادا کرتا ہے۔ وہ یوں کہ آج جن 5 کے زمانے میں جب پوری دنیا پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے زندگی کے کینوس پر ایسے پھیلتی ہے جیسے نوزائیدہ بچے کی آنکھوں میں حیرانی ہمکتی ہے، اور اس حیرانی کو دیکھتے ہوئے کئی نئے پل، موسم، مزاج، مضامین بنتے بگڑتے ایسے ہی ہیں جیسے راشد نے کہا تھا کہ فانوس و گلداں کی مانند چاک پر انسان بنتے اور بگڑتے ہیں۔ یوں تو میرے پاس لکھا ہوا بھی بہت کچھ ہے، کیونکہ شخصیت ایک ایسی ہے جو دل شاعر رکھتی ہے، اور میں آپ کے حضور وہ بھی پیش کروں گا۔ لیکن آج جب میں سر شام پھر درد پنہاں سے محو گفتگو ہوا تو مجھے یوں لگا کہ باتیں بہت سی ہیں جو ان کہیں رہ گئی ہیں، زمینیں بہت سی ہیں جن میں ان گنت چھپے ہوئے مضامین کو ابھی کھوجنا باقی ہے، وہ لب جن پر شیرینی اور ذائقے کی وہ رسم جو لکھنؤ اور دلی سے ہوتی ہوئی یہاں آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے بہت سے مدبر شعراء کے ہاں تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس روایت کو کیا میرے عہد میں میری نسل، میرے ہم عصر سینئر شعراء یا میرے اکابرین کیا پورا کر پا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے مجھے یہ مختصر سی تمہید یوں باندھنا پڑی کہ آج پہلی یہ بات تو ختم ہوئی کہ نئے مضامین جنم نہیں لے سکتے، چاہے وہ حلقہ ارباب ذوق کا ہمیں تربیت خانہ کہیں اسے، یا ہمیں انجمن ترقی پسند مصنفین کی مختلف مباحث میں اس موضوع پہ نقادین کے بھرے ہوئے بہت سارے شجرے اور کتب اور بہت سی لائبریریز کو، کتب خانوں کو چھاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سوال اب کار محض بن کر رہ گیا ہے کہ کیا نیا مضمون جنم لے سکتا ہے یا نہیں۔ میر صاحب کے ہاں جو چند ہمیں بڑے اور آفاقی مضامین اور مسائل دکھائی دیتے ہیں، میں نے چند اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہا ہے، گویا تو پورا دیوان میر ہی کائناتی حیثیت رکھتا ہے اور مسلمہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں سے گزرتے ہوئے آج یہاں کھوکھر صاحب کے پاس پہنچتے ہوئے مجھے بہت سی بسیط کائناتوں سے واسطہ پڑا، اور بہت سے ایسے مضامین بھی، بہت سے ایسے امکانات کے رخ بھی واہ ہوئے جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ درد پنہاں کی اگر بات ہو رہی ہے تو صرف کار محض نہیں ہے، پامال زمینیں، متروک شدہ مضامین، متروک لفظیات یقیناً یہ میرے عہد کا خاصہ اور لازمہ نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں اردو زبان اپنے معراج کی اس بلندی پہ ہے جہاں ہم اگر پلٹ کے دیکھیں تو پھر میر صاحب ہی ہمیں اس معراج تک لے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کا آغاز، جس کی بات اگر میں کروں تو پھر مجھے میر صاحب کے ہاں ہی لہجے کی وہ نفاست اور خوبصورتی نظر آتی ہے جو آج میں نے آغاز میں جس مصرعے سے بات کی۔ اب میں چند پیراگراف پیش کرنا چاہوں گا۔ اردو غزل کے نامور نقاد کلیم الدین احمد نے ایک جگہ نامور نقاد سرور صاحب کا یہ بیان قلم بند کیا تھا: معاصر کے حصہ نظم میں شعریت کم ہے، شعریت سے میری مراد وہ رسیلہ پن نہیں ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بلکہ وہ جذبات کی شدت ہے، وہ والہانہ کیفیت ہے، بات کو اس طرح کہنے کی عادت ہے کہ پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے چونک اٹھے اور اس کے سامنے خیالات کی ایک پوری دنیا آ جائے۔ الغرض وہ سارا اسلوب
جو شعر کو نثر ہونے سے بچاتا ہے کم نظر آتا ہے۔ انکوٹ۔ یہاں اگر کلیم الدین احمد کے اس شجرے پر بحث پہ میں سوال اٹھاؤں تو شاید میری گفتگو کا رخ کسی اور جانب مڑ جائے، مگر ان سطور کو یہاں درج کرنے کا مقصد شعریت کی اس تعریف پہ پورا اترنے والے شاعر سے آپ کا تعارف کروانا مقصود ہے۔ جی ہاں دوستو، شعر ملاحظہ کیجئے۔ لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے۔ والہانہ پن، جذبات کی شدت اور اسلوب کی معراج خضر سلیم کھوکھر کے اس شعر سے بعینی ہی واضح ہے، اور میرے نزدیک درد پنہاں کا نمائندہ شعر بھی یہی ہے۔ درد پنہاں جناب خضر سلیم کا اولین شعری نقش ہے، جسے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے نہایت نفاست سے زیور طبع سے آراستہ کیا ہے۔ شاعری میرے نزدیک قلبی واردات کے ساتھ ساتھ سماجی شعور کا دوسرا نام بھی ہے۔ آج کا ولی شاعر ہے کہ اسی نے ہی اس ٹوٹتے بکھرتے سماج کو نئے زمانے کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ سچائی کے دریچوں سے مکالمہ بھی کروانا ہے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ سچ لکھنے کے لیے دنیا کی آلائشیں، طعن و تشنیع ایک جانب، خود احتسابی کے کڑے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد ہی ایسے شعر سرزد ہوتے ہیں۔ یہ کائنات جھوٹے خداؤں کی زد میں ہے، سو اب تلاش حق کو اتارا گیا ہوں میں۔ درد پنہاں کی تلاوت کے دوران جہاں شاعر کی فنی گرفت کا احساس ہوا، وہیں زبان و بیان کی سادگی و پرکاری نے بھی مجھے اپنی جانب شدت سے متوجہ کیا ہے۔ آج کی غزل، یعنی جسے جدید غزل کا نام دیا جاتا ہے، کو دو سطحوں پر ناقدین یا اساتذہ دیکھتے اور پرکھتے ہیں۔ اولاً نئے مضامین، دوم کرافٹ، جبکہ میں یہاں ان دونوں معاملات سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ دیکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا آج کا شاعر اپنا عہد لکھ رہا ہے یا نہیں، اور کیا اس کی وسعت فکر غم جانت تک محدود تو نہیں ہو چکی۔ مضامین کی تازہ کاری کا معاملہ اس پر کھلے جو دل شاعر رکھتا ہو اور اس کے لیے حدود ذات سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہاں مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ بڑا شاعر، بڑی شاعری کے لیے بڑا تجربہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی مثال ہمیں میر سے لے کر فراز اور آج کے بھی کئی اہم ناموں تک ملتی ہے۔ یہاں انگریزی ادب کا حوالہ دے کر مجھے اپنی مصنوعی ادیبی اور وقتی واہ حاصل نہیں کرنی، بلکہ میرا فخر میر تقی میر سے خضر سلیم کھوکھر تک اردو غزل کی جدید روایت ہے۔ مضامین کا روایتی ہونا یا پامال زمینوں میں شعر نکالنا انتہائی مشق کے بعد ہی ممکن ہو پاتا ہے، اور اس ضمن میں بڑے بڑے مشاہیر بھی اکثر ہاتھ جوڑتے پائے گئے، جبکہ درد پنہاں سے شعر ملاحظہ کیجئے۔ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں، عروج تیرا زوال تیرا۔ یہ شعر مجھے یہ بتاتا ہے کہ خضر سلیم اردو شعر کی روایت سے بخوبی واقف ہونے کے ساتھ ساتھ مضامین کی برجستگی پر بھی عبور رکھتے ہیں، اور فی زمانہ یہ ہنر سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آخر میں نظریاتی سطح پر زوال پذیر معاشرے کو پینٹ کرنے کے بعد شاعر کا سفر قاری کے وجدان پر واضح ہوتا ہے۔ اقبال، تیرے خواب کا کیا حال ہو گیا، فکر معاش میں تیری ملت نڈھال ہے۔ درد پنہاں ایسے نستعلیق مجموعے کی آمد گویا خزاں رت میں نوید بہار ٹھہری۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جناب خضر سلیم کھوکھر کے فکر و فن کی پرواز مزید بلندی اور بہتری کی جانب گامزن ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔